اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اپنا نوالہ کی فضل اور اللہ کے کرم سے آج مغرب کی نماز سے جو رات شروع ہو رہی ہے اسے شب معراج کہا جاتا ہے۔ شب معراج یہ وہ معجزہ معراج ہے جو ساری انسانیت میں سے نبیوں اور رسولوں سمیت اللہ نے یہ شرف کسی کو عطا نہیں کیا۔ یہ ہماری قسمت ہے کہ اللہ پاک صلی اللہ علیہ نے یہ شرف ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تفسیر روح المعانی شریف میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہے کہ جو بندہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اس والی سیر کا انکار کرے تو چونکہ یہ قرآن پاک کی آیت کا انکار ہو جائے گا، سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، تو صاحب روح المعانی شریف نے لکھا ہے کہ وہ بندہ اسی ٹائم کافر ہو جائے گا جو بندہ انکار کرے کہ نہیں یہ تو ہے ہی نہیں۔ یہ میں نے نوٹ لگا کے رکھا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں، شانیں، رفعتیں دل سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی چیز کا نام ایمان ہے اور اسی چیز کا نام محبت ہے۔ دوسرے مقام میں بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں ماں باپ سے بڑھ کے، اولاد سے بڑھ کے، بیوی بچوں سے بڑھ کے، مال اور جائیداد سے بڑھ کے، بہن بھائیوں سے بڑھ کے، دوستوں سے بڑھ کے، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے وہ مجھ سے پیار نہ کرے تو فرمایا اس وقت تک وہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ کامل مومن بھی آگے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کامل مومن کا لفظ بولنا چاہیے، ورنہ اگر ہم حدیث شریف کے الفاظ دیکھیں تو وہ یہ لا یؤمن، اس کا معنی یہ بنتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے۔ تو اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ جتنے شرف اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے دل سے تسلیم کیے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا قرآن میں اظہار ہو رہا ہو تو بندے کا دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے، دلی طور پہ ہو جائے، تو پھر پتہ چلے گا کہ ایمان ہے اور کاملیت والا ایمان ہے۔ یہ محبت کرتا ہے اپنے نبی علیہ السلام سے، ان کا ذکر سن کے باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں ہم ساری مخلوق کس کی مخلوق؟ اللہ کی۔ سب کا خالق کون ہے؟ ایک اللہ۔ اب اس میں نبی بھی شامل ہیں، اس میں رسول بھی شامل ہیں، اس میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے۔ کتنا فضل ہے اللہ کا، کتنا کرم ہے اللہ کا، کتنی مہربانی ہے اللہ کی کہ اللہ نے بنا کے پھر اتنی عزتوں پہ تاج عطا فرمایا۔ بنایا بھی خود ہے اور پھر عزتیں اور رفعتیں کمالات بھی خود ہی عطا فرمائے۔ یہ جو سلسلہ معراج ہے، اس میں رب ذوالجلال نے جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے، لینے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، سب سے فرشتوں میں سے اعلیٰ و افضل فرشتے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام ہے۔ یہ فرشتوں کے بھی سردار ہے، ان کو فرشتوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ کیا شان ہے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کی، فرشتوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ اور فرشتے سارے نوری ہوتے ہیں اور فرشتے سارے ہی معصوم ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ایک ذرا برابر بھی نہیں کرتے۔ یہ جتنا دنیا کا نظام ہے یہ اللہ کے حکم سے سارے فرشتے چلا رہے ہیں۔ بادلوں کو لے کے آنا، بارش برسانا،
باقاعدہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے یہ کن کا کام ہے؟ اللہ کے حکم سے فرشتوں کا کام. اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی. یہ سورج جو ہے، یہ سورج کا آنا، سورج کا واپس جانا، سورج کا غروب ہونا، سورج کا طلوع ہونا، یہ سارا کس کا کام ہے؟ فرشتوں کا کام ہے. اس طرح جو بھی نظام ہے، سمندر پہ پانی ہے، دریا بہ رہی ہے، نہریں چل رہی ہیں، یہ سارے کا سارا نظام رب ذوالجلال کے حکم سے اللہ کے مقرر فرشتے چلا رہے ہیں. اور سارے فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام ہیں. کیا شان ہے ان کی. اور حکم ہے ہمیں کہ سیدنا جبریل علیہ السلام کا نام آئے تو ادب و احترام سے نام لینا ہے. اب وہ اللہ کے مقرر فرشتے جو فرشتوں کے سردار ہیں، سب سے اعلیٰ معراج والی رات آتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے ہوتے ہیں. تو جگانے کا طریقہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو چومتے ہیں. کیا عزت دی اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو فرشتوں کے سردار تھے. ہم میں سے کوئی بندہ اچھا کام کرے، ہم کہتے ہیں یار فرشتہ صرف آدمی ہے، یار یہ بندے کی شکل میں فرشتہ نظر آتا ہے، ایسا اچھا انسان ہے، ایسا اس کا کردار ہے، ایسا نیک آدمی ہے، ایسا متقی آدمی ہے. ہم فرشتوں کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں اور وہ فرشتے، پھر فرشتوں کی تعداد کا ہی پتہ نہیں ہے کتنے فرشتے ہیں. پھر ان سب میں سے چنے ہوئے ان کے سردار حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام ہیں، اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں تو قدم چوم رہے ہیں. اس سے اندازہ کریں کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شان، رفعت اور کمال عطا فرمایا. یعنی دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ کیا شان ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی. رب ذوالجلال نے اتنی اونچی شان عطا فرمائی. اللہ. پھر دیکھیں رب ذوالجلال نے معراج کروانا تھا. ایک طرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ خواہش کی کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار کراؤ. تو رب ذوالجلال نے کیا آگے سے ارشاد فرمایا؟ لن ترانی موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام تم میرا دیدار نہیں کر سکتے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو اللہ کو دیکھ سکے. دنیا میں کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو اللہ کو، یہ ظاہری صورتحال ہے، کوئی آنکھ ایسی نہیں، کسی میں تاب ہی نہیں ہے. اب دیکھو نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو چونکہ وہ پیارے تھے، ان کی ڈیمانڈ تھی، تو اللہ نے فرمایا تم پھر اس پہاڑ کی طرف دیکھ لو، اس پہاڑ کی طرف دیکھ. اللہ نے تجلی ڈالی اس کے اوپر اپنی، اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جل کے راکھ ہو گیا، کولا ہو گیا. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام قرآن بتلا رہا ہے کہ وہ تاب نہ لا سکے، گر کے بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، نہ دیکھ سکے. تو پتا چلا کہ کسی آنکھ میں یہ طاقت نہیں جو رب ذوالجلال کے جلووں کو دیکھ سکے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قوتیں، طاقتیں رب ذوالجلال نے عطا فرمائی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی فی احسن صورہ. میں جب معراج والی رات گیا، یہ جو رات ابھی آ رہی ہے، مغرب سے شروع ہو رہی ہے، فرماتے ہیں میں جب گیا اللہ کے دربار میں تو میں نے اپنے رب کو اپنی سات کی آنکھوں سے خوبصورت ترین صورت میں دیکھ لیا. کیا شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر پہاڑ تان نہیں لا سکا، ادھر پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، ادھر پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹک نہیں سکا. پہاڑ جس کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ یہ بڑا پہاڑ کے آدمی ہے، بڑا مضبوط ہے، پہاڑوں کی طرح، چٹانوں کی طرح. وہ واقعی جو چٹانیں پہاڑ تھے وہ رب ذوالجلال کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک تھا جسے رب نے پہاڑوں سے بھی زیادہ پاور عطا فرمائی تھی. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے اللہ کو خوبصورت ترین صورت میں دیکھ لیا. فی احسن صورت رأیت ربی فی احسن صورت. اللہ.
معراج کے لیے جب بلایا ہے، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو صرف اکیلے نہیں بھیجا، ساتھ 70,000 فرشتوں کو بھی بھیجا ہے، 70,000 فرشتوں کو۔ اب دیکھیں نا ہماری یہ مسجد ہے، یہ ہم مسجد اگر بھر بھی جائے کتنے بندے آ جائیں گے، کچھ 400-500 بندہ آ جائے گا، اوپر نیچے کر جائے چلو 1000 کے قریب ہو جائے، یہ بھی ایک بہت زیادہ اندازہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بندے ہی بندے تھے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، جیسے عید وغیرہ پہ ہوتا ہے یا رمضان شریف میں بعض اوقات جمعے میں ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، تھوڑے بندے تھے۔ تو بندے کتنے تھے؟ 1000 کے قریب، کم و بیش 1000 کے قریب۔ ہم کہتے ہیں بڑے بندے تھے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اور ادھر کیا ہے؟ ادھر اللہ نے 1000 نہیں 70,000، اور رب نے بندے نہیں بھیجے، فرشتے بھیجے جو تو گناہ گاری تھے، پاک، گناہوں سے پاک صاحب، اپنے محبوب علیہ السلام کا استقبال کروانے کے لیے، پروٹوکول دینے کے لیے۔ اب یہ دیکھیں نا، ایک بندے نے آنا ہو تو پروٹوکول کیا ہے کہ بندہ اس کے لیے گاڑی بھی بھیجے، اپنے بندے بھی بھیجے، استقبال بھی کرے، اور مالے اور یہ ساری صورتحال، پھول، اس طرح کا منظر نظر آ رہا ہے معراج والی رات میں کہ سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے، ساتھ 70,000 فرشتے آئے۔ حالانکہ بلانے کے لیے تو ایک ہی کافی تھے، سوچنے والی بات ہے۔ آتے سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام دیتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلے جاتے سواری میں بیٹھ کے، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ 70,000 فرشتے بھیجنا یہ کیا ہے؟ یہ ہے محبوب کی عزت، یہ ہے عظمت، یہ ہے بتلانا کہ آج تم چھوٹی چھوٹی سی کسوٹیاں رکھ کے اور گندے گندے خیالات رکھ کے محبوب علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہو، تم میری طرف دیکھو، یہ اللہ کا ایک پیغام ہے، یہ سمجھ لو، میری طرف دیکھو۔ میں نے اپنے محبوب کو جس وقت اپنے پاس بلایا تو پھر ایک فرشتہ بھی 70,000 فرشتوں کو بھیجا ہے۔ اب 70,000 فرشتے بھی بھیجے ہیں، پھر سواری بھی بھیجی ہے، براق۔ براق کے بارے میں میں پڑھ رہا تھا کہ جنت میں 40,000 براق ایسے تھے، 40,000 براق، جن کی پیشانیوں پہ لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور رب نے معراج سے پہلے لکھوایا ہوا تھا، معراج سے پہلے لکھوایا ہوا تھا محمد، 40,000 براق۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک براق نہیں جانا ہے، اور رب نے کتنے تیار کر رکھے، اور ایک سے بڑھ کے ایک۔ یہ کیا ہے؟ یہ شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سواری تو ایک بھی کافی ہے، اور پھر جنتی سواری اس کی تو بات ہی کیا ہے، اس طرح کی سواری کوئی، اور پھر براق برق سے نکلا ہے، جس کا معنی بجلی ہے، اس کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تھی۔ ہم بٹن ایسے دبائیں یہاں سے اور کنیکشن کیا ہو کراچی میں بھی مثال کے طور پہ، تو پھر وہاں کتنے ٹائم میں بجلی پہنچے گی؟ ادھر سے دبائیں گے ادھر سے پہنچ جائے گی۔ یہ بجلی کی رفتار ہے، اور وہ بجلی سے زیادہ تیز تھا براق۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نگاہ عطا فرمائی ہے اللہ پاک کی ذات نے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں سواری پہ سوار ہوا اور میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، اور وہ قبر ایک سرخ ٹیلے کے پاس ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی رأیت موسیٰ فی قبرہ وہو قائم یصلی۔ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا فرماتے ہیں۔ کیا نگاہ ہے! بندہ اتنا تیز جا رہا ہوگا تو بندے کو پتہ نہیں چلتا بھائی نیچے کیا ہے، اتنی سپیڈ سے جا رہا ہو، بجلی کی بھی سے بھی تیز سپیڈ ہے۔ اللہ اکبر، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں نے دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قبروں میں بندہ چلا جائے تو لگتا مٹی، یہ مٹی ہوتا ہے، پھر نماز کون پڑھ رہا تھا؟ یہ معراج شریف جو ہے نا، یہ بڑے بڑے مسئلوں کا حل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سرکار فرما رہے ہیں
سرکار فرمائے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا فرما رہے ہیں، اور ایک آج کا بندہ کوئی وہ بک کرے کہ نہیں مار کے مٹی ہو جاتے ہیں، تو یہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہمارے آقا کریم نبیوں کے سردار ہیں، وہ ہی سچ فرما رہے ہیں۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ قبر میں یہ مقدس ہستیاں، بلکہ ہر مومن مرتا نہیں موجود ہوتا ہے، مرتا نہیں بلکہ موجود ہوتا ہے، روح لوٹا دی جاتی ہے۔ اگر مار کے بندہ ختم ہی ہو جائے تو پھر سوال جواب کس سے ہوتے ہیں؟ اگر مار کے بندہ ختم ہی ہو جائے تو پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار، قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ ایک بندہ یہی مارا ہے مٹی ہو گیا ہے، اس کو کیا لگے باغ بنے، اس کو کیا لگے جہنم بنے، اس کو کیا لگے؟ اگر ہوگا تو پھر محسوس ہوگا کہ میں جنت میں ہوں، اگر ہوگا تو پھر محسوس ہوگا کہ میں سزا میں ہوں۔ اگر یہ چیزیں ہیں ہی نہیں تو پھر ان چیزوں کا کیا کنسپٹ مراد لیں گے؟ یہ ایسا گندی سوچ ہے، ایسا گندا عقیدہ ہے جس کی وجہ سے ہر چیز ضائع ہو جاتی ہے۔ حساب کا بھی کوئی نہیں، جو مرضی کرو، پھر عیاشی کرو، فحاشی کرو، معذرت مار کے تو مٹی ہو جانا ہے، آگے کس نے حساب لینا ہے؟ جو مرضی کرو، ایسا گندا عقیدہ ہے یہ مار کے مٹی ہونے والا۔ اور بھائی حساب کا ہوں میں قبر میں بھی، یا قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی، یہ بھی ہونا ہے۔ آگے دائمی طور پہ یا بندہ جہنمی ہوگا یا جنتی ہوگا، یہ بھی ہونا ہے۔ اور پھر اعمال کا وزن بھی ہونا ہے، تول بھی ہونا ہے، یہ سارا کچھ ہونا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات گئے، اللہ نے دوزخ کی بھی سیر کروائی، اللہ نے جنت کی بھی سیر کروائی، اللہ نے جگہ جگہ کی سیر کروائی، آنکھوں سے دکھایا کہ محبوب علیہ السلام یہ جا کے اپنی امت کو پیغام دو کہ یہ سارا کچھ ہونا ہے، تاکہ بندہ دنیا میں آئے تو دنیا میں دل نہ لگا لے، یہ نہ سمجھے کہ میں نے یہی رہنا ہے، اس کے دل میں یہ ہو کہ ادھر سے جانا بھی ہے، اور جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کرے۔ اللہ تو 40,000 براقوں میں سے ایک براق، اور براق کون سا تھا؟ جس وقت اسے پتا چلا نا کہ ہم سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہم میں سے کسی ایک نے بننا ہے، تو ایک براق ایسا تھا، اس نے کہا بڑھ کے براق ہے، ایک سے بڑھ کے ایک ہے، میں ویسے مارا تھا، مجھے کون پوچھے گا؟ کسی اعلیٰ نے کسی اچھے نے جانا ہے۔ وہ بیچارہ اس گھر میں ایک کونے میں نیچے سر کر کے رو رہا تھا، اور اوپر سے چلے گئے سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے۔ تو براق جب دیکھی تو ایک سے بڑھ کے ایک دیکھتے ہیں وہ پسند آ جاتا ہے، دوسرا دیکھتے ہیں وہ پسند آ جاتا ہے، تیسرا دیکھتے ہیں وہ پسند آ جاتا ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ اب فیصلہ کیسے کروں؟ ہر ایک سے ایک ہے، جنتی براق ہے۔ تو رب ذوالجلال کی طرف سے حکم ہوا کہ اے جبریل علیہ السلام، جو ہمارے محبوب کے غم میں، اس غم میں کہ میں تو مارا ہوں، مجھے کون پوچھے گا؟ وہ میرے محبوب کے عشق میں جو سر جھکا کے براق رو رہا ہے، ہم اسی کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں، اسی کو لے جاؤ۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ عاجزی انکساری یہ بڑی چیز ہے، اس سے اللہ انسان کو اور اس چیز کو جو عاجزی انکساری کرنے والی ہو اسے عزتیں عطا فرماتا ہے۔ تکبر میں نقصان ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پہ ایک بندہ جو تکبر کرتا ہے، وہ جب آپ کے پاس نہیں ہوتا تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ برا لگ رہا ہوتا ہے، گندا انسان ہے، کہیں اظہار بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جو بندہ عاجزی انکساری کرتا ہے، پیار محبت، اور اس میں وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، حسن اخلاق، جب وہ بندہ پاس نہیں ہوتا تو کوئی بندہ اس کے بارے میں غلط بات کرتا بھی ہے تو دوسرے کہتا نہیں بھائی وہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہ کہو، وہ تو اس طرح کا ہے، وہ تو اس طرح کا ہے۔ جب ہم ہی پسند نہیں کرتے تو پھر ہمارے اندر وہ چیز ہو تو وہ بھی پسند نہیں ہونی چاہیے۔ عاجزی انکساری سے اللہ بندے کو عزتیں دیتا ہے۔ دیکھو نا یہ سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ ہی عاجزی انکساری کی انتہا ہے کہ ہم زمین پہ ماتھا رکھ دیتے ہیں، زمین پہ سر رکھ دیتے ہیں۔ تو میں نے ایک جگہ پہ پڑھا ہے کہ جیسے جیسے بندہ سجدہ کرتا ہے یہ عاجزی انکساری کی انتہا ہے، جیسے جیسے وہ عاجزی انکساری کرتا ہے اللہ ویسے ویسے اسے بلندیاں عطا کرتا ہے۔ یہ سجدے کی برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جو عاجزی کرنے والا براق تھا اس کی ڈیوٹی لگی، اس کو لے کے آیا گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب ذوالجلال نے جوڑا بھی جنت سے بھیجا۔
محبوب علیہ السلام نے آنا ہے اور جنتی جوڑا پہنا ہوا ہو، کیا شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر رب ذوالجلال نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امامہ شریف بھی بھیجا۔ اس امامہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 700 سال پہلے اللہ پاک نے بنایا تھا، اور اللہ پاک نے بنا کے اس کو جنت میں رکھا ہوا تھا۔ اب اس کے اوپر 40,000 فرشتے جو ارد گرد گھومتے تھے روزانہ، ہر ٹائم، دن بھی رات بھی، اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اور وہ عمل کرتے تھے جو ہم بھی اس مسجد میں کرتے ہیں، بلکہ جگہ جگہ پہ کرتے ہیں۔ کون سا؟ درود و سلام پڑھتے تھے۔ یہ کب کی بات ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے 700 سال پہلے، ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی، صدیاں پہلے، 700 سال، نام لینا آسان ہے، 700 سال پہلے یہ امامہ بنایا گیا۔ 40,000 فرشتے، ایک فرشتہ نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، 40,000 ارد گرد گھوم رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، سرکار پر درود و سلام کر رہے ہیں۔ اور یہ 70,000 میں یہ 40,000 بھی تھے کہ جب وہ امامہ آیا تھا تو وہ اسی طرح تسبیح بیان کرتے آئے تھے، اور وہ اسی طرح صلاۃ و سلام پڑھتے آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ امامہ پیش کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امامہ پہن لیا۔ اب براق بھی آ گیا، یہ سارا کچھ ہو گیا۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور آپ تشریف فرما ہو تو پہلے بیت المقدس میں جانا ہے، اور پھر ادھر سے آگے آسمانوں پہ جانا ہے، ایک ایک آسمان کی سیر ہونی ہے، اس کے بعد پھر سدرۃ المنتہا پہ پہنچنا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے لامقام کی طرف آپ کا سفر جاری و ساری ہو جائے گا۔ آپ تشریف لائیں، سوار ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کی طرف جب دیکھا تو سر کو جھکا دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بعد آنسو جاری ہوئے، تو جب سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو خوشی کا مقام ہے، آپ کی آنکھوں مبارکہ سے آنسو آ رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میری امت یاد آ گئی، آج مجھے اتنے پروٹوکول سے لے جایا جا رہا ہے، جنتی براق، جنتی لباس، جنتی امامہ پہنا کے مجھے لے جایا جا رہا ہے۔ ایک ٹائم وہ آئے گا کہ جب میری امت کے لوگ پر صراط سے گزرنا چاہیں گے تو بڑی مشکل میں ہوں گے، تو ان کا کیا بنے گا؟ یہ چیز یاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارکوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ 50,000 سال کی مسافت ہوگی، 50,000 سال کی۔ یہ جو پر صراط ہم سنتے ہیں نا، یہ 50,000 سال کی مسافت ہے۔ 50,000 سال، نام لینا آسان ہے، اور وہ ہے کیسے؟ وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، پر صراط جسے کہا جاتا ہے۔ اور چلنا کتنا ہے؟ 50,000 سال کے برابر۔ جیسے دنیا میں 50,000 گزر جائے تو جتنا وقت گزرے اتنا وقت لگے گا وہاں پہ گزرنے میں۔ اور نیچے کیا ہے؟ جہنم۔ تو جو پار کر گیا، آگے کیا ہے؟ جنت۔ گزرنا ہر ایک نے ہے۔ میں نے بحر شریعت میں پڑھا ہے اس حوالے سے کہ کوئی بندہ تو ایسے جیسے چیونٹیاں جاتی ہیں ایسے جائے گا وہاں سے، اور کوئی بندہ ایسے جائے گا جیسے ہم پیدل چلتے ہیں، کوئی بندہ ایسے جائے گا جیسے کسی کمزور سی سواری پہ اسے بٹھا دیا جائے تو جا رہا ہے اپنے اپنے اعمال کے مطابق، اور کوئی بندہ ایسے جائے گا جیسے تیز گھوڑا دوڑتا ہے تو ایسے چلا جائے گا، اور کوئی بندہ ایسے ہوگا کہ جیسے بجلی جاتی ہے ایسے جائے گا۔ یہ تقویٰ و طہارت اعمال اپنے، یہ آج جو ہم کر رہے ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، مبین ہے، اللہ اللہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، بندے کی آنکھوں کی حفاظت ہے، دل کی حفاظت ہے، یہ سارا کچھ جو ہم کر رہے ہیں یہ وہ طاقت ہوگی جو پل صراط سے مندر کو ایسے لے جائے گی۔ جس کی جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا زیادہ جلدی گزر جائے گا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ عرض کی، یہ حقیقت میں اللہ کے دربار میں عرض نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں مبارکوں سے آنسو جاری ہو جانا۔ جبریل علیہ السلام تو بیچ میں واسطہ تھے، وہ تو رب کا پیغام دے رہے تھے،
تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے اس پوچھنے پر اللہ کا پیغام دے دیا اور یوں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کا ہر وہ امتی جس نے کلمہ اسلام پڑھا ہوگا. امت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے امت اجابت، ایک ہے امت دعوت. ہم سارے لوگ امت اجابت میں شامل ہیں. ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، ایمان قبول کر لیا. اور ایک وہ ہے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی مگر انہوں نے قبول نہیں کی، وہ امت دعوت میں شامل ہیں ساری امت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا جبریل علیہ السلام نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے وہ غلام، آپ کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان جس کے دل میں بھی آپ کا عشق ہوگا، آپ کی محبت ہوگی، آپ کے ساتھ لگاؤ ہوگا، فرمایا وہ شریعت کی تابعداری کرے گا، وہ دین کا لحاظ کرے گا، وہ آپ کی سنت کا خیال کرے گا. فرمایا ہر اس بندے کو جس وقت وہ اس مقام پہ پہنچے گا پل صراط پہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی سواری عطا فرمائے گا جیسے آج آپ کو عطا فرمائی. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پل صراط کا بھی اہتمام فرمایا ہے. جگہ جگہ پہ ہمارا خیال کرنے والے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہم کیوں نہ ان کی یاد میں بیٹھا کریں، پھر ہم کیوں نہ ان کی بات سنا کریں، پھر ہم کیوں نہ ان کے فرامین سنا کریں، پھر ہم کیوں نہ ان کے اوپر نازل ہونے والا قرآن سنا کریں. اللہ اکبر. یہاں پہ ایک روایت ہے، اب جس رات ابھی سفر شروع ہونا تھا سیدنا جبریل علیہ السلام نے لے کے آگے چلنا تھا، تو اس سے پہلے حکم کیا ہوا اللہ کی طرف سے اس رات کے بارے میں، خاص کر کے رات آ رہی ہے. یہاں پہ موجود ہے روایت یا جبریل زد علی ضوء الشمس علی ضوء القمر علی نور الکواکب. اللہ نے بلایا سیدنا جبریل علیہ السلام کو اور بلانے کے بعد فرمایا کہ اے جبریل علیہ السلام آج کیونکہ سردار ہے نا، فرشتوں کے سردار ہے، تو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی کہاں ہے، کچھ کی کہاں ہے، کچھ کی کہاں ہے. تو اللہ نے حکم دیا کہ اے جبریل علیہ السلام آپ اس طرح کرو کہ حکم دو نیچے جو آپ کے فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی سورج پہ ہے، جن کی ڈیوٹی چاند پہ ہے، جن کی ڈیوٹی ستاروں پر ہے، ان کو حکم دو. کیا حکم دو؟ زد علی ضوء الشمس، آج جو صبح سورج نکلے وہ زیادہ چمکدار ہونا چاہیے، اس کی چمک میں اضافہ کر دو. اور کیا کرو؟ یا جبریل زد علی ضوء القمر علی نور الکواکب، آج رات چاند کی روشنی میں بھی اضافہ کر دو، آج رات ستاروں کی چمک میں بھی اضافہ کر دو. اب یہ کون کروا رہا تھا؟ اللہ. چاند کی روشنی زیادہ کر دو آج رات، ستاروں کی روشنی زیادہ کر دو آج رات. یہ ہے وہ دلیل جس بیس پہ ہم مساجد میں لائٹیں لگاتے ہیں. معراج والی رات آتی ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ دیکھیں گے میرے نوجوان بیٹھے ہیں، لائٹنگ بھی ہے، کچھ ٹائم نکالیں قاری صاحب کے ساتھ اور وہ لائٹنگ کر دیں. کس کی سنت ادا ہوگی؟ اللہ کی. بولیے کس کی سنت ادا ہوگی؟ بھائی اللہ نے یہ حکم دیا. اب جب حکم ہوا نا تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حیران ہو گئے اور حیران ہو کے آپ نے پوچھا یا اللہ کیا قیامت آنے والی ہے؟ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا، آج ہی حکم ہو رہا ہے. تو ہے بڑا تعجب میں ڈالنے والا حکم کہ کبھی ستاروں کی روشنی جتنی ہے اتنی رکھی گئی، چاند کی جتنی روشنی ہے اتنی رکھی گئی، آج روشنیوں کو تیز کیوں کرایا جا رہا ہے؟ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ آپ ڈر گئے. جب ڈر کے پوچھا تو اللہ پاک جل جلالہ نے آگے سے جواب دیا وَلَكِنْ لَيْلَةَ لَنَا مَعَ حَبِيبٍ خَلْبَةٌ وَمَعَ قَرِيبٍ جَلْوَةٌ. اے جبریل علیہ السلام تمہیں پتہ نہیں ہے آج ہمارے محبوب آ رہے ہیں اور ان سے جلوت اور خلوت میں ہم نے گفتگو کر دی. اس وجہ سے آج روشنیوں کو زیادہ تر تیز کر دو، چاند کی روشنی کو بڑھا دو، ستاروں کی روشنی کو بڑھا دو. اب وہ رات آپ اندازہ کریں جس رات سرکار معراج پہ جا رہے ہوں گے تو جس وقت سورج بھی چاند بھی اپنی خوب چمک میں ہوگا اور اس کے بعد ستارے بھی خوب چمک رہے ہوں گے تو پھر پتہ چل رہا ہوگا کہ راستوں کو سجایا جا رہا ہے اور سجانے والا کوئی اور نہیں اللہ کی ذات ہے. یہ ہے جو اہتمام کیے جاتے ہیں روشنیوں کے اور اس طرح کی صورتحال کی جاتی ہے. اللہ
اللہ پاک نے خود اہتمام فرمایا. یہ اہتمام کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ ناجائز نہیں ہے، یہ بدعت. وہ خود بدعت ہے جس کو بدعت کہتے ہیں، یہ تو اللہ پاک فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے زیادہ کر دو، تو یہ ان کو حکم ہے. اور کس چیز میں کیا جا رہا ہے؟ محبت میں. جب محبت میں کیا جا رہا ہے تو ہمیں حکم ہے کہ سب سے زیادہ محبت سرکار سے کرو. میں نے ابھی بخاری شریف کی حدیث آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ اگر محبت سب سے زیادہ سرکار سے نہ ہو تو ایمان ہی نہیں ہے. جب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر یہ کام محبت میں کیا گیا تو پھر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کام کیے جائیں. یہ وجہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آتی ہے تو پھر بھی ہم اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب سرکار کا معراج شریف کا موسم آتا ہے تو پھر بھی ہم اہتمام کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا جبریل علیہ السلام نے جب براق شریف میں بٹھایا اور سفر شروع ہو گیا تو آپ سفر کرتے کرتے بیت المقدس میں پہنچے. بیت المقدس ہم ہر جمعے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو بھی آزادی عطا فرمائے. بیت المقدس پر کافروں کا قبضہ ہے، یہودیوں کا قبضہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آزاد ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ آزاد ہوگا. یہ مقام ہے کہ جس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کرام 1,24,000 پیغمبر کم و بیش سب کو آپ نے جماعت کروائی. وہاں پہ اذان پتہ کس نے پڑھی تھی؟ سیدنا جبریل علیہ السلام نے. اور وہاں پہ اقامت پتہ کس نے پڑھی تھی؟ سیدنا جبریل علیہ السلام نے. اقامت بھی انہوں نے پڑھی، اذان بھی انہوں نے پڑھی. اور آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا کچھ پہلے ہو چکا تھا، انتظار ہو رہا تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے بازو سے پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پہ کھڑا کیا، اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے امام الانبیاء.